بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ طلبہ عزیز، گزشتہ کل فقہ حنفی کی اہمیت و عظمت پر روشنی ڈالی گئی۔ آج کے سبق میں اولاً فقہ حنفی کا نفوذ و شیوع بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، فقہ حنفی کی تدوین چونکہ کسی ایک شخص نے نہیں کی بلکہ کبار فقہا کی ایک بڑی جماعت نے کی ہے۔ نیز مذہب حنفی میں ہر زمانے کی ضروریات اور جدید سے جدید ترقیات کے ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں امت کا اکثر حصہ اسی فقہ پر عمل پیرا رہا ہے، اور اکابر صوفیہ ابراہیم بن ادہم، شقیق بلخی، معروف کرخی، ابو یزید بسطامی، فضیل ابن عیاض، داؤد طائی، عبداللہ ابن مبارک، وکیع ابن الجراح، ابو بکر وراق وغیرہم بھی مذہب حنفی کے مطابق ہی عمل کرتے رہے ہیں۔ بغداد، مصر، روم، بلخ، بخارا، سمرقند، اصبہان، شیراز، آذربیجان، جرجان، زنجان، مرغینان، فرغانہ، خوارزم، غزنہ، کرمان، ہند، سندھ، دکن، یمن، غرضے کہ کوئی جگہ اور کوئی گوشہ خالی نہیں جہاں حنفی مذہب نہ پہنچ گیا ہو۔ اس کے برخلاف امام مالک کا مذہب صرف دیار مغرب اور بلاد حجاز کی طرف پھیلا، اور امام شافعی کا مذہب اکثر دیار حجاز و یمن اور بعض بلاد سندھ و دکن اور بعض اطراف خراسان و توران میں شائع ہوا۔ رہا امام احمد کا مذہب، سو اس کا دائرہ تو بہت ہی محدود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قلت تقلید موجب تضعیف نہیں ہے۔ امام اعظم کی حیثیت، ائمہ اربعہ جن کے مذاہب اس وقت دنیا میں رائج ہے، ان میں امام ابو حنیفہ اپنے علم و فضل اور سن و سال میں سب سے مقدم تھے، اور باقی تمام ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے فیض یافتہ تھے۔ جن امام کے مذاہب نے شہرت حاصل کی وہ چار ہے: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک سن 95 ہجری میں، امام شافعی سن 150 ہجری میں، اور امام احمد سن 164 ہجری میں۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے 15 سال بعد امام مالک پیدا ہوئے، اور 70 سال بعد امام شافعی، اور 84 سال بعد امام احمد۔ یہ صاحب اکمال کی رائے پر ہے، جنہوں نے امام صاحب کا سن پیدائش سن 80 ہجری مانا ہے، لیکن علامہ کوثری نے 70 کو قرائن و دلائل سے ترجیح دی ہے۔ اس تحقیق پر امام ابو حنیفہ امام مالک سے
25 سال بڑے ہوتے ہیں۔ وصال پرملال، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سن 150 ہجری میں وفات پائی اور بغداد میں خیزران کے مقبرے میں مدفون ہوئے۔ سلطان ارسلان سلجوقی نے سن 459 ہجری میں آپ کی قبر پر ایک قبہ اور اس کے قریب ایک مدرسہ بنوا دیا۔ اصحاب و تلامذہ امام اعظم، صاحب انوار الباری نے لکھا ہے کہ نسائی میں حافظ ابن حجر کے حوالے سے بعض ائمہ کا قول نقل ہے کہ اسلام کے مشہور ائمہ میں سے کسی کے اتنے اصحاب و شاگرد ظاہر نہیں ہوئے جتنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ بعض محدثین نے آپ کے خصوصی تلامذہ میں سے 800 تلامذہ کا تذکرہ مع ذکر نسب و مقام وغیرہ تفصیل سے کیا ہے، اور آپ کے جن تلامذہ کو شہرت حاصل ہوئی ان میں سر فہرست امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ابن ابراہیم، امام محمد ابن حسن، امام ظفر ابن حذیل اور امام حسن ابن زیاد رحمہم اللہ تعالی ہے۔ طبقات فقہائے کرام، راجح اور معمول بہا قول پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ قائل کس درجے کا فقیہ ہے، تاکہ کمزور قول پر عمل اور قوی قول کا ترک لازم نہ آئیں۔ ابن کمال پاشا نے درایت کے اعتبار سے فقہا کو 7 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1 مجتہد فی الشرع، 2 مجتہد فی المذہب، 3 مجتہد فی المسائل، 4 اصحاب تخریج، 5 اصحاب ترجیح، 6 اصحاب تمیز، 7 مقلد محض۔ مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع ایسا فقیہ کہلاتا ہے جو بلا تقلید کے محض قرآن پاک اور احادیث مقدسہ اور اجماع کی روشنی میں قواعد کو خود مرتب کرے اور فروعی احکام کو ان کے ذریعے مستنبط کرے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 مجتہد فی المذہب ایسا فقیہ جس نے کسی مجتہد فی الشرع کے اصول کو لے کر احکام کا استنباط کیا ہو، جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ۔ اصول و قواعد میں ان کا امام صاحب سے اختلاف نہیں رہتا، لیکن فروعی احکام میں خود مجتہد ہے، اس لیے ان میں اختلاف ہوا ہے۔ مجتہد فی المسائل، نمبر 3 مجتہد فی المسائل ایسا فقیہ جو اپنے امام کے اصول کو لے کر صرف ایسے مسائل کا استنباط کرے جن کے متعلق کوئی روایت ان سے ثابت نہ ہو۔ یہ حضرات کسی ایسے مسئلے میں جس میں امام سے کوئی روایت ہو مخالفت نہیں کرتے ہیں، مثلا امام طحاوی، امام کرخی، شمس الائمہ سرخسی، شمس الائمہ حلوانی، فخر الاسلام بزدوی، قاضی خان رحمہم اللہ تعالی۔ نمبر 4
اصحاب تخریج ان میں اجتہاد والی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، البتہ اصول میں مہارت اور دلائل میں نظر غائر ہونے کی وجہ سے ان کا کام صرف مجمل قول کی تفصیل اور ذو وجہین قول کی تعیین ہوتی ہے۔ ایسا فقیہ کہلاتا ہے جو قول محمل اور قول محتمل کی تعیین پر قدرت رکھے، جیسے ابو بکر رازی۔ رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 5، اصحاب ترجیح۔ یہ وہ حضرات ہیں جو امام صاحب سے منقول 2 روایتوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قدرت رکھتے ہیں، جیسے امام ابو الحسن قدوری، صاحب ہدایہ، صاحب فتح القدیر وغیرہ۔ نمبر 6، اصحاب تمیز۔ اس طبقے کے فقہا ظاہر مذہب، ظاہر الروایہ، روایات نادرہ میں امتیاز اور قوی و ضعیف کو ممتاز کر لیتے ہیں، جیسے شمس الائمہ حافظ الدین نصفی اور متون معتبرہ کے مصنفین صاحب وقایہ، صاحب کنز، صاحب مختار اور صاحب مجمع البحرین وغیرہ۔ نمبر 7، مقلد محض۔ یہ حضرات اجتہاد پر قادر ہے، نہ اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، بلکہ ہر حکم میں فقہا کا اتباع کرتے ہیں۔ اس طبقے کے لوگ مذکورہ بالا امور میں سے کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ صرف فقہا کی اتباع کرتے ہیں۔ مقلد کے اقسام۔ مقلد کی 2 قسمیں ہیں، مقلد بالتحقیق، مقلد محض۔ مقلد بالتحقیق کی 5 قسمیں ہیں: مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز۔ اور چونکہ پہلی قسم مجتہد فی الشرع مقلد نہیں ہے، اس لیے یہ مقلد کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اور مقلد کی دوسری قسم مقلد محض ہے۔ طبقات کتب و طبقات مسائل۔ جس طرح فقہائے کرام کے درجات ہے، اسی طرح فقہ حنفی کے مسائل اور کتب کے بھی درجات ہے، جن کا جاننا ضروری ہے، تاکہ جس وقت اقوال میں تعارض ہو راجح پر عمل کیا جا سکے۔ فقہ حنفی کے مسائل کے 3 طبقات ہے، جس طرح فقہا کے 7 طبقات ہے۔ نمبر 1، ظاہر روایت۔ نمبر 2، غیر ظاہر روایت، جسے نوادر اور نوادرات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، فتاوی اور واقعات۔ پہلا طبقہ ظاہر الروایہ، یہ وہ مسائل ہے جو امام محمد کی 6 کتابوں میں مذکور ہیں، یعنی جامع صغیر، جامع کبیر،
سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط زیادات۔ ان کتب کے مسائل کو ظاہر الروایہ اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب مذہب تک ان کی سند ظاہر اور معلوم ہے۔ ان کو مسائل اصول بھی کہا جاتا ہے۔ ان مسائل کا حکم جب تک ان مسائل کے خلاف عمل کی ترجیح کسی دلیل سے معلوم نہ ہو وہاں تک ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا طبقہ غیر ظاہر الروایہ کا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ائمہ ثلاثہ حنفیہ سے مروی تو ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا 6 کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہیں، خواہ دیگر کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف سے ہوں، جیسے کسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات۔ اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی امالی بھی شامل ہے۔ کسانیات وہ مسائل ہے جن کو سلمان ابن شعیب کیسانی نے امام محمد سے روایت کیا ہے۔ ہارونیات وہ مسائل ہے جن کو ہارون الرشید کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ جرجانیات وہ مسائل ہے جن کو علی ابن صالح جرجانی نے امام محمد سے روایت کیا ہے، ان کو جرجانیات بھی کہا جاتا ہے۔ رقیات وہ مسائل ہے جن کو امام محمد مقام رقہ میں قاضی ہونے کے زمانے میں جمع کیا تھا، اور اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی امالی بھی شامل ہے۔ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ استاذ مسند درس پر بیٹھ جاتا اور اپنے حافظہ سے شاگردوں کو مسائل لکھواتا تھا، اور جو کچھ جمع ہو جاتا اس کو کتابی شکل دے دی جاتی، اسی کو امالی کہا جاتا ہے۔ نیز کتب نوادر بھی اسی قسم میں شامل و داخل ہے، جیسے نوادر ابن سماعہ، نوادر ہشام، نوادر ابن رستم وغیرہ، جو امام محمد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا طبقہ فتویٰ اور واقعات۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو متأخرین نے کسی واقعے میں صاحب مذہب سے روایت موجود نہ ہونے کی وجہ سے مستنبط کیا ہو۔ چنانچہ صاحبین کے شاگردوں میں عصام ابن یوسف ابن رستم، محمد ابن سماعہ، ابو سلیمان جوزجانی، محمد ابن سلمہ وغیرہ کے اس قسم کے استنباط کو فتویٰ اور واقعات کہا جاتا ہے۔ امام الہدی فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے واقعات اور فتاویٰ میں سب سے پہلے ایک کتاب النوازل تصنیف فرمائی۔ اس میں انہوں نے متأخرین یعنی اپنے مشائخ اور اساتذہ کے فتاویٰ بھی جمع فرمائے، پھر ان کے بعد علماء نے ان کا اتباع کرتے ہوئے واقعات کی کتابیں لکھی اور مسائل مختلطہ کو ترتیب وار جمع فرمایا، جیسے فتاویٰ قاضی خان اور خلاصۃ الفتاویٰ وغیرہ۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔